نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا دوسرا مبارک عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رحمت کے عشرے کی تکمیل ہو گئی اور مغفرت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب بہت برق رفتاری سے رمضان شریف گزر رہا ہے۔ برکتوں اور رحمتوں کا موسم بہار بجلی کی طرح جلدی سے جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم برکتوں اور رحمتوں کے موسم بہار سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جس قدر ہم مستفید ہو رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کوتاہی ہے اس کی تلافی کی کوشش کریں، اس لیے کہ وقت تو گزر جائے گا۔ اگر ہم نے اس کو قیمتی بنا لیا تو ہماری دنیا اور آخرت قیمتی بنے گی، اور اگر ہم نے ضائع کیا تو یہ دوبارہ کبھی آئے گا نہیں۔ رمضان شریف تو پھر بھی آئے گا، لیکن معلوم نہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں۔ تو اس لیے ان لمحات کو، ان مقدس ساعتوں کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ذکر و تلاوت، دعا و استغفار، فرائض کی پابندی، گناہوں سے رکنا، یہ وہ کام ہیں جو اس ماہ مقدس میں بندہ اگر اہتمام سے کر لے اور صحیح نیت سے کر لے اور پوری طرح فکر سے کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا سال بابرکت بنا دیتے ہیں۔ تو مغفرت کا یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، معافی کا۔ تو اس میں ویسے بھی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں جن 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا، ان میں ایک کثرت استغفار بھی ہے کہ اللہ سے زیادہ معافی طلب کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اور پھر اب تو عشرہ بھی مغفرت والا شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اور زیادہ استغفار کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما، اور آئندہ اللہ کی مان کے چلنے کا عزم کریں۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ سابقہ خطاؤں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں اور آئندہ اللہ کی مان کے چلنے کا عزم کریں، گناہوں سے لوٹیں نیکی کی طرف۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اس کی کوشش فرمائیں، خصوصاً مغفرت کے عشرے میں اس کا اہتمام زیادہ کریں۔ یہ جو انسان مسلمان جب اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور دل سے پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی، کتنی بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کر دی، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بندے کی یہ ادا کہ جب بندہ ہار مان لیتا ہے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس پر اظہار ندامت کرتا ہے اور اللہ سے معافی کی اپیل کرتا ہے، اللہ سے رحم کی اپیل کرتا ہے نا، تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سزائے موت کا مجرم ہوتا ہے اور رحم کی اپیل کرتا ہے اور صدر صاحب معاف کر دیں تو اس کی موت عارضی طور پر ٹل جاتی ہے۔ تو لیکن
ان کے اختیارات تو عارضی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ معاف نہ بھی کریں، لیکن اللہ کا تو وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم اس میں کنجوسی نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ہر بندہ اپنا ماضی تو جانتا ہے نا کہ میں نے کیا کیا کر رکھا ہے، اور پھر کہے کہ یا اللہ تو نے کرم کیا، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رسوا نہیں کیا۔ دیکھیں نا، اگر اللہ چاہتا تو ہم جو کرتوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دیتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گناہگار، فاسق، فاجر اور اللہ کا باغی زمین پہ چلتا ہے تو زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے کہ میں اس کو نگل جاؤں، یہ بدبخت میرے اوپر ایسے منحوس قدم رکھ رہا ہے، نگل جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، بندہ میرا ہے، کوئی تیرا تو نہیں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جو اتنا کریم آقا ہے اور اتنی کریم ذات ہے، ارحم الراحمین، ہم جب دعا مانگتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین کیا ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ رحم کرتے ہیں نا ان سب میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر، اللہ کی ذات کو یوں سامنے رکھ کر اور پھر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر کہ یا اللہ میں نے کیا کچھ کیا، میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، میں نے بغاوت کی، تو نے نوازشات کی۔ دیکھیں نا، ہم جائزہ لیں کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے سینکڑوں صبحیں ایسی گزاری ہوں گی کہ انہوں نے صبح اٹھتے ہی اللہ کی نافرمانی کی۔ کیسے؟ اٹھے ہی نماز کے بعد ہیں، تو صبح کا آغاز ہی نافرمانی سے ہوا نا، لیکن وہ کتنا کریم ہے، اس نے کسی کا رزق بند نہیں کیا۔ تو پھر کہو کہ یا اللہ تو نے اتنا کرم کیا، میں تو بغاوت کرتا رہا اور تو نوازشات کرتا رہا، تو پھر اب کرم، مزید کرم فرما دے، مزید نوازش کر دے کہ میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے اور آئندہ اطاعت والی زندگی بھی عطا فرما دے۔ صدق کے دل سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ یہ تو امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں اسرائیل کے، وہ ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان واقعات کو کثرت سے بیان کیا ہمیں تسلی دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کائنات میں جس شخص سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہو مجھے وہ تو دکھا دیں، جو مبغوض ترین آدمی ہو۔ تو رب العالمین کی طرف سے کہا گیا کل صبح جب تم گھر سے نکلو گے سب سے پہلے جو بندہ آپ کو نظر آئے گا نا وہ سب سے زیادہ میری نظر میں مبغوض ترین ہے۔ تو اگلے دن صبح نکلے، ایک بندہ دیکھا، کہا ہو یہ بیچارہ سب سے زیادہ اللہ نفرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ پھر گھر آئے واپس، پھر سوال کیا یا اللہ مجھے ایسا بندہ بھی بتا جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ترین ہے، جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے۔ تو پھر وہی آئی کہ کل جب گھر سے نکلو گے نا تو سب سے پہلے جو نظر آئے گا سب سے زیادہ محبت مجھے اس سے ہے۔ اگلے دن نکلے تو وہی نظر آیا جو کل نظر آیا تھا، جو کل نظر آیا تھا کہ سب سے زیادہ مبغوض ترین ہے، وہی آج نظر آیا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو حیران ہو گئے اور اللہ سے سوال کیا یا اللہ سب سے زیادہ نفرت والا بندہ دیکھنے کا سوال کیا تو یہی نظر آیا، اور سب سے زیادہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہے وہ دیکھنے کا سوال کیا تب بھی یہی نظر آیا، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ میرے کلیم یہ بندہ سخت قسم کا نافرمان تھا اور مجھے سب سے زیادہ مبغوض ترین تھا، لیکن کل جب آپ نے دیکھا اور اس کے بعد یہ گھر سے نکلا کہیں جا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، تو بچے نے باپ سے پوچھا ابا جی سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ پہاڑ سب سے بڑے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ ابو جی ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا سمندر اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو پھر باپ نے کہا زمین اس سے بھی بڑی ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا ابو جی زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا سورج اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس نے کہا ابو جی سورج سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اچانک اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹا اور اس نے یوں سر جھکا کے فرمایا بیٹا تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اور ندامت کے آنسو ٹپک گئے اور کہا تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، تیرا ابا بڑا ہی گناہگار ہے۔ آنسو گرے اور پھر بچے نے پوچھا کہ ابو جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو سر اٹھایا، مسکرایا اور فرمایا بیٹا اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم جب اس نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے آنسو بہائے اور میری رحمت کا جو ذکر کیا تو میری رحمت کا سمندر جوش میں آیا اور میں نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو مٹا دی۔ اب یہ محبوب ترین ہو گیا ہے اور یہ بنو اسرائیل ہے، اور اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جن کے لیے اعزازات ہی الگ ہیں، جس امت کی شان ہی الگ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے ذمے نبیوں والا کام ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کے صدقے اس امت کے ہر فرد کو یہ ذمہ داری دے کر انہیں نبیوں والا کام دے کر اس کی عظمت کو چار چاند لگا دی۔ تو اس لیے اس کی شان نرالی ہے، اس امت کی شان نرالی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کا تعاون بھی نرالا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ سابقہ زندگی پر اظہار ندامت کر کے معافی مانگ لیں، فرائض پورے کریں، حقوق کسی کی حق تلفی کی تو واپس کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ اللہ کی مان کے چلنے کا سچا عزم کر لیں، گناہ چھوڑنے کا سچا عزم کر لیں، بشری تقاضوں کے مطابق پھر ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 10 بار توبہ قبول کروں گا یا 20 بار توبہ قبول کروں گا پھر نہیں کروں گا، بلکہ یوں کہا ما لم یغرغر انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا اللہ پر توبہ لازم ہے قبول کرنا، یہ خود رب العالمین نے فرمایا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے تب تک میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا معافی مل جائے گی۔ کتنا کھلا در رکھا۔ ان اللہ یبسط یدہ فی النہار لیطیب مسیء اللیل۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ دن کو بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل لیطیب مسیء النہار، اور پھر رات کو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار بھی توبہ کر لے۔ کسی وقت بھی اس کا در بند نہیں ہوتا، ہاں ہمارے دل کا در بند نہ ہو اللہ کرے۔ بعض لوگوں کے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ ایسا لگتا ہے کہ تالا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، پھر لب ہلتے نہیں ہیں، لیکن جب تک ہمارے تالے کھلے ہوں اس کے در کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مجھے خود داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی رحمت کا عشرہ گزر گیا اور ہم نے اس کی قدردانی صحیح معنوں میں نہیں کی، یقیناً نہیں کی۔ اگر ہم جائزہ لیں نا اپنا کہ ہم نے کیسا رمضان گزارا، یہ 10 دن ہم نے کیسے گزارے، تو ہمارا ضمیر ہمیں کہے گا کہ جیسے گزارنے چاہیے تھے ویسے تو نہیں گزارے۔ لیکن 100 میں 33 والا بھی پاس ہو جاتا ہے ادھر۔ اللہ کے ہاں تو یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ کریم ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم وہ ہوتا ہے جو نالائقوں کو بھی نواز دے۔ تو ہمارے جیسے نالائق بھی اس کے در پہ آئیں تو نوازے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے یہ خیال آیا کہ ہمیں اجتماعی طور پر یہاں توبہ کر لینی چاہیے،
مغفرت کے عشرے کے آغاز میں ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی لفظ قبول ہو جائے اور دنیا اور آخرت بن جائے، تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سارے حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں مغفرت کے عشرے کے آغاز میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ انشاءاللہ رمضان المبارک سے متعلق کچھ اور تفصیلات جمعے میں المصطفیٰ میں، آج میں نے جمعہ پڑھانا ہے انشاءاللہ، تو وہاں پر بھی کچھ تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔